اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کر رہے ہیں سپارہ نمبر 18 ڈے 18 18واں سپارہ ہے۔ 18ویں سپارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات 3 صورتوں میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ انشاءاللہ ابتدا کریں گے سورۃ المومنون سے، پھر سورہ نور اور پھر سورہ فرقان کے بھی کچھ احکامات 18ویں سپارے میں، پھر انشاءاللہ آگے اگلے سپارے میں بھی وہ کنٹینیو ہوگی۔ تینوں ہی صورتیں فضائل اور احکامات کے اعتبار سے بے مثال ہیں، اور جب یہ بات میں کہتی ہوں تو میرا خود سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کون سی صورت بے مثال نہیں ہے، کون سی صورت افضل نہیں ہے، اہم نہیں ہے، مگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سے احکامات ہماری روزمرہ زندگی سے جن کا واسطہ پڑتا ہے، ہمارے آداب، اخلاق، معاشرت، قوانین، اس سے ریلیٹڈ جب احکامات آتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رول ماڈل کون ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے مسلمان، کیسے مومن پسند ہے، یا یوں کہیے کہ مومن انفیکٹ ہے کون، تو یہ تمام احکامات ہم سب کے لیے یقیناً بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس میں پریکٹیکلی بہت کچھ لرن کرنے کا، پریکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں احکامات کو۔ سب سے پہلے 18ویں سپارے کا نام قد افلح، یا کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے قد افلح المومنون، یوزلی ہمارے سپاروں پر قد افلح لکھا ہوا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ 18ویں سپارے کی جو پہلی سورہ سورہ مومنون اور اس کی پہلی آیت مبارکہ قد افلح المؤمنون، کہنے کو تو بالکل چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، لیکن اتنا جامع اس میں مضمون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق فلاح پا گیا یا کامیاب ہو گیا وہ جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس چیز کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ حقیقی کامیابی، اصل کامیابی وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں پر مشتمل ہو، یعنی صرف دنیا میں کامیاب ہونا کمال نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اگر آپ اس کو ٹائم سے کمپیئر کریں تو یوں سمجھ لیجئے فیو سیکنڈز بھی نہیں ہوگی، یہ معاملات ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اصل میں کامیاب وہ ہے جو آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی کامیابی اسی کو نصیب ہوگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو صاحب ایمان ہوگا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو اس کا رب ہے، جو اس پر ایمان لائے گا، تو یقیناً کامیابی اسی کو نصیب ہوگی۔ اس صورت میں ویسے تو بہت ہی پیارے مضامین ہیں، بڑی پیاری باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ فرمایا، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت کا نام سورۃ المومنون۔ اور پھر مومن کا وصف کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو مومن کہوں اور آپ اپنے آپ کو مومن کہیں تو یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مومن قرار دیا، کہ اصل میں مومن کہلانے کا حقدار کون ہے، اس کے کیسے اوصاف ہونے چاہیے، اس میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، اس کی کیسی عادات ہونی چاہیے، تب آپ پرکھ کے دیکھیں کہ یہ مومن ہے۔ جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر کون ہے جس کے پاس MBBS کی ڈگری ہے، لائر کون ہے جس نے باقاعدہ لاء کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، انجینئر کون ہے جس نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ میں اپنے منہ سے کہتی رہوں اور میری کوالیفیکیشن ویسی ہو ہی نہ، میرا ایکسپیرینس نہ ہو، میری تعلیم نہ ہو، میری ڈگری نہ ہو، تو اس سے میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مومنوں کے اوصاف کیا ہیں۔ تو ابتدائی 11 آیات میں فرسٹ 11 جو ورسز ہیں سورہ مومنون کی، اس میں خاص طور پر مومن کی صفت بیان کی گئی، مومنوں میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ بڑی ہی پیاری بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے جو مومن ہے وہ کامیاب ہوگا۔ آج یہ سوال ہم اپنی روٹین کی کلاس میں بھی بہت دفعہ دہراتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے تو فرمایا مومن کامیاب ہوں گے، اللہ نے تو ایمان والوں سے نجات کا وعدہ کیا ہے، عزت کا وعدہ کیا ہے اور حکومت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان سے اپنے فضل کا وعدہ کیا ہے۔
تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم پوری دنیا میں رسوا کیوں ہیں؟ ہم امبیرس کیوں ہیں ٹو بی مسلم، کسی کو انٹروڈیوس کرانے میں اپنے آپ کو؟ کیوں ہم اتنے خوف زدہ ہیں؟ کیوں ہم اتنے خائف ہیں؟ کیوں ہم اتنے شرمندہ ہیں؟ تو اس کا سبب جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، سمپل اس کا جواب یہی ہے کہ ہم وہ مومن نہیں ہیں جن سے فتح و نصرت اور عزت کا اور حکومت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جس دن ہم وہ مومن بن جائیں گے تو اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں مومن کون ہے۔ اب ذرا ذہن میں یہ رکھیے، اور میں اور آپ ہم سب اپنا بھی ساتھ ساتھ سیکریٹلی جائزہ لیتے چلے جائیں گے کہ ہم میں ان میں سے کون کون سے اوصاف ہیں، اور اگر سبھی ہیں تو سبحان اللہ، اللہ باقی مومنوں کو بھی ایسے اوصاف عطا فرمائے۔ اگر کچھ کمی کوتاہی ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا وصف بتایا جو اپنی نمازوں کو عاجزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، صرف نماز پڑھنا ریچول کے طور پر، ایز اے ریچول، اور بس نماز پڑھنی ہے۔ نماز میں وہ کنیکشن ہی نہیں ہے، ہماری وہ فیلنگز ہی نہیں ہے، وہ کیفیات ہی نہیں ہے، تو وہ نماز نہیں ہے، وہ تو بس ایک عمل ہے، ایک ایکشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاشعون، جو خشوع و خضوع عاجزی کے ساتھ، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اس کی ایگزسٹنس کا احساس کرتے ہوئے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ جب آپ ایسی نماز پڑھیں گے تو کیفیت نماز کی بالکل الگ ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ باتوں سے دور رہتے ہیں، بیہودہ، غیر ضروری، غلط، گناہ کی باتیں، نیگیٹو باتیں، ناپسندیدہ باتیں، ان سے اپنا اعراض کرتے ہیں، ان سے بچ کر چلتے ہیں، برائی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو برے راستے سے، برے اعمال سے، برے لوگوں سے دور رکھتے ہیں۔ اور جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، یعنی اپنا بھی محاسبہ کرتے رہتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان سے خطائیں ہوئی ہیں، اللہ سے توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، اپنی اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں، اور جو اپنی کشادگیوں یا اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کے جو ان کے ماتحت ہوں، کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں، ہاں البتہ وہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اب اس میں ہمارے بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ معاملہ ہے ریلیشن شپ کا، فزیکل ریلیشن شپ مردوں کا، کہ وہ نکاح کریں گے، خواتین سے تعلق رکھیں گے، اور اس کے سوا کنیزیں یا ان کے جو گھر کی خادمائیں ہیں یا لونڈیاں ہیں، بہت لمبی اس پہ ڈیبیٹ ہے۔ شارٹ کٹ یہ کہ دین اسلام میں باندیوں سے بھی نکاح کے بغیر تعلق رکھنا پسندیدہ نہیں رہا۔ بہت سی چیزیں کس طرح سے قرآن پاک میں بیان کی گئی، ہم نے کیسے سمجھا، ہم نے اس کو کیسے سمجھایا، کون سے اسباب تھے، کہاں پر رخصت تھی، کس حد تک تھی، اور ہم نے اس کو ایک عام رولنگز بنا لیا۔ بڑی اس کے اندر تفصیل طلب باتیں ہیں، لیکن جنرلی یہاں پر یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ کے بندے جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے، اور مال بھی خرچ کرنا۔ بعض نے کہا کہ فروج جو کشادگیاں، یعنی کہ وہ ان کا حق کس پر کتنا ہے، یہ انہوں نے اس کا ترجمہ بھی بعض مفسرین کرام نے کیا ہے کہ وہ اپنے غلاموں، باندیوں اور گھر کی خواتین سے جو ان کا رویہ اور سلوک ہوتا ہے، جو ان پر وہ مال خرچ کرتے ہیں اور اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، یا اگر آپ اس کو ناموس میں لیں گے تو باندیوں سے بھی نکاح کا حکم تھا۔ جو آزاد عورت کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس کو حکم تھا کہ وہ باندی سے نکاح کر لے۔ اس صورت میں بھی احکامات یہاں واضح ہو گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کی امانت، چاہے وہ مالی ہو یا زبانی کلامی، کسی نے کوئی مشورہ کیا ہے، کسی نے اپنا کوئی راز آپ سے بیان کیا ہے، تو ہر طرح کی امانت کا خیال رکھتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے، اگر عہد کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے کہا نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے، اب فرمایا حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت ایک تو اس کے ظاہری آداب اور وقت کے اوپر پڑھنا، اس کی شرائط پوری کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ دوسرا یہ کہ وہ نماز جو نمازی کو برائی اور بے حیائی سے نہ روک سکے تو وہ نماز بھی ضائع کرنے والی بات ہے۔ یا ہم اگر نماز تو پڑھتے رہیں، مگر جیسے ہمیں سورہ ماؤن میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نمازی اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو معمولی برتنے کی چیزیں نہیں دیتے،
یعنی نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، تو ایسے نمازیوں کو قرآن نے ریاکار کہا ہے۔ تو اس طرح سے ہر طرح نماز کی حفاظت کرنی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی رضا کے لیے اور بھی کام کرنے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسے برے کام گناہ نہیں کرنے جس کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں آیت مبارکہ 13 سے آن ورڈز انسان کی تخلیق کے جو ڈیفرنٹ اس کی سٹیجز تھیں اس کی پیدائش کی، وہ بتائی جا رہی ہیں کہ نطفے سے القا یعنی کہ لائف سیلز ہیں، ایگ ہے یا سپرم ہے، پھر وہ گوشت کی ایک شکل میں آ جاتا ہے، خون کی ایک پھٹک کی شکل میں آ جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کبھی اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، اب تو ہر چیز انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ ایمبریو اور کس طرح سے وہ ڈے بائی ڈے اپنی فارمز چینج کرتا چلا جاتا ہے، کیا اس کی شکل ہوتی ہے پہلے دن، اور پھر اللہ کی طرف سے خوبصورت جاندار وہ بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں ہر چیز اللہ کی طرف سے ہر صلاحیت الحمدللہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح جیسے ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، موت کے بعد بھی یہی رب تخلیق فرمائے گا اور وہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر آیت مبارکہ 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات میں، یہ تو انسانی تخلیق کی بات تھی نا، خود انسان کی تخلیق میں دلیل ہے، اب کائنات میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی ایگزسٹنس کے، اپنی قدرت کے، اپنی طاقت کے، اپنی موجودگی کے جو بے شمار ہمارے سامنے آثار یعنی جو سائنس ہیں، علامتیں ہیں، وہ ظاہر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے آسمان، 7 آسمان بنائے اور مناسب مقدار سے بارش کا پانی نازل کیا اور اس سے زمین کو ٹھہرا دیا، جیسے ہم پہلے بات کر چکے بگ بینگ تھیوری۔ تو ایگزیکٹلی قرآن پاک اس کو واضح کر رہا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب تخلیق فرمایا، اور پھر وہ جو بارشوں کا پانی، سالوں بارشیں برستی رہیں، زمین کو قرار آیا، وہ ٹھنڈی ہو گئی، معتدل ہو گئی، اس میں زندگی کے آثار بن گئے، تو وہ بارش کے پانی سے زندگی نکال دی زمین پر۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ فصل، اناج، پھل پھول، درخت، شجر، یہ سب چیزیں، اور کھجوریں اور انگور اور طرح طرح کی نعمتیں۔ ایک چیز، وقت چونکہ بہت ہمارا دورہ قرآن میں مختصر ہوتا ہے، بہت ڈیٹیل میں نہیں جا پاتے، تو یہ بتاتی ہوں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں لاکھوں نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، پھلوں کی صورت میں، دیگر غذاؤں کی صورت میں، لیکن اسپیشلی جن فروٹس کا یا جن غذاؤں کا قرآن پاک میں ذکر ہے، جیسے انجیر ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، اور انار ہے، اور سیب ہے، اور انگور ہے، تو ان تمام پھلوں میں بے پناہ غذائیت، بے شمار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے فائدے رکھے اور مکمل غذا ہے۔ پھر چوپائے ہمارے لیے پیدا کیے، وہ جانور جن میں بعض پر ہم سواری کرتے ہیں، بعض سے اپنے بوجھ اٹھواتے ہیں، لوڈنگ کا کام لیتے ہیں، ان کی سکن سے ہم بہت ساری پروڈکٹس بناتے ہیں۔ ہر جانور کا، ہر جاندار کا ایک پرپس ہے، کچھ جانور کھانے کے لیے حرام ہیں مگر دیگر ان سے نفع حاصل کیا جا سکتے ہیں۔ الغرض کے کچھ بھی بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ غلطی سے نہیں پیدا ہو گیا، اللہ کے علم کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہوا، ابس کچھ بیکار کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ غلط نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اگر ہم اس کو مکسڈ اپ کر دیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری میری نعمتیں ہیں جو میں نے انعام فرمائی۔ پھر اللہ کی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن پاک نصیحت کی کتاب ہے، راہ عمل ہے، بک آف گائیڈنس ہے، تو یہاں پر جو کچھ ہوا دنیا میں، جو ہوتا رہا، جو ہماری تاریخ تھی، اس کو بھی ٹچ کیا گیا، اس کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ جو فرمایا نا، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، صبر کی نصیحت کی۔ تو
تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ دنیا جو زمانہ ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے، زمانہ ہمارا ٹیچر ہے، وقت ہمیں بتاتا ہے، کہتے ہیں نا وقت بہترین استاد ہے، کیا کیا ہو چکا ہم پچھلی تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں۔ اور پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی بے شمار آسودگیاں، بہت ساری فیسلٹیز، بہت ساری نعمتیں دی گئی تھی، لیکن ان کا تکبر بڑھتا گیا، اللہ کا انکار کرتے رہے، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے، طوفان آئے گا، یہ سب غرق ہو جائیں گے۔ اور وہی بات ہوئی کہ سب تباہ ہوئے، اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ظالموں کے بارے میں آپ مجھ سے سفارش نہیں کریں گے۔ یعنی پھر یہاں پر یہی بات آ گئی کہ جو ایمان نہیں لاتا، جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتا، اس کی توحید کا اقرار نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے آپ کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں، مجھ سے ان کے معاملے میں بات مت کیجیے گا۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا وہ اشارہ ہے کہ وہ جو ان کا بیٹا طوفان میں غرق ہو رہا تھا، تو آپ نے اس کی مغفرت کی دعا فرمائی تھی، تو اللہ نے منع فرما دیا کہ جو کفر پہ مر گیا وہ ظالم ہے، اور جو مشرک مر گیا وہ ظالم ہے، اس کے بارے میں مجھ سے بات نہ کیجیے، بے شک ان کو ڈوبنا ہی ہے، اور نہ ان کی نجات کی دعا کیجیے۔ نجات اسی کو ملے گی جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوگا، اور کشتی میں سوار کون ہوگا؟ جو نوح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانے گا، آپ پر ایمان لائے گا، اور جو نوح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانے گا تو obviously وہ اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانے گا۔ تو یہ پوری ایک چین تھی، اسی لیے فرمایا ان کے بارے میں ہم سے بات مت کریں، وہ غرق ہونے والے ہیں، ڈوبنے والے ہی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نام سے کشتی میں سوار ہوئے، اور دعا بھی فرمائی کہ اے میرے رب آپ مجھے اتارے برکت کے ساتھ، اور آپ بہتر اتارنے والے یعنی کہ سب سے بہترین ہیں، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اور ہم ایسے ہی بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسرا گروہ پیدا کر دیا۔ وہ لوگ کیسے تھے؟ اس قوم نے کیا کیا؟ ہر قوم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمائے، پچھلی تاریخ جس کو آپ کہتے ہیں ہسٹری ان کے سامنے تھی، سارے واقعات ان کے سامنے تھے، ریکارڈز تھے، وہ جگہ موجود تھی، تو وہ سبق نہیں سیکھتے۔ کہتے نا تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، تو یہ بد نصیبی ہے، مگر نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی واضح فرما دیا کہ انہیں بھی عذاب آیا، ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد آ گئی، وہ بھی بہت ہی خوشحال تھے، اللہ نے ان کو خوب عنایتیں اپنی دی تھی، ان سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی پر طنز شروع کر دیا۔ دیکھیے نبی پرتعیش، بہت لیوش لگژریس لائف نہیں گزارتے، یہ بڑا کمال ہے، اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے تو حلال کمانا، اچھے سے اچھا کھانا، اگر آپ کی سورسز ٹھیک ہیں تو آپ مہنگے سے مہنگا پہنیں، کسی کے لیے بھی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک مبلغ کو جو نصیحت کرنے آتا ہے، اگر وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو لے کے چلا ہے تو اس کو انہی کی پرچھائی بننا چاہیے، انہی جیسا بننا چاہیے۔ تو انبیاء علیہ السلام ایک ماڈریٹ لائف کے ساتھ رہتے، نہ تو معاذ اللہ ایسے کہ بالکل ایک حالت غیر ہو، فقیروں کی طرح پھٹے پرانے بوسیدہ بدبودار لباس ہو، صاف ستھرا ریزنیبل ڈیسنٹ پروقار لباس ہو، اور اس میں کسی قسم کی بہت زیادہ بناوٹ نہ ہو، شو آف نہ ہو۔ تو ان کی لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے، ان کا کام ایسا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کو میں آپ کو ایگزامپل دے دیتی ہوں۔ امیجن کیجئے گا آپ نے سائنٹسٹ دیکھے ہوں گے جو بہت ہی ایکٹیو سائنٹسٹ ہیں، جو کچھ اچیومنٹس کر رہے ہیں۔ آپ نے شاعر دیکھے ہوں گے جو مشہور فیمس شاعر ہیں، جو بہت لکھتے ہیں، نہیں میرے آپ کے جیسے نے ایک شعر لکھ دیا، وہ نہیں، جو پراپر۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر کیجول سے سٹائل میں ہوتے ہیں، ان کو اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنا اور ایک لگژریس لائف سٹائل مینٹین کرنے کو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ناٹ اونلی فائنینشیل ریزنز، بیکاز آف فائنینشیل ریزن، بٹ بیکاز آف دیئر ٹائم، وہ ٹائم بھی نہیں مینج کر سکتے۔ سمپل آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ مبلغ ہیں، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے لوگوں کی، اتنا ٹائم کہاں ہے کہ
اتنے بناؤ سنگھار اور قیمتی لباس اور اتنے پرتکلف لباس ہو, بہترین لائف سٹائل ہو, اور اس میں جس کو ایک خیر مشکل ورڈ ہو جائے گا اردو کا, تو سنو جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی فارمل لائف نہیں گزار سکتے انبیاء علیہ السلام, مبلغین. تو جب وہ سادے ہوتے ہیں اور ان کا چونکہ فوکس بھی آخرت کے اوپر ہوتا ہے اور اپنے مقصد کے اوپر ہوتا ہے, تو جو قوم کے جو اپر کلاس ہیں, رچ لوگ ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہم سے کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. یہ ایک امیج ان کے سامنے آتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں, تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں, کیونکہ یہ رچ لوگ جو ہیں, جو سردار طبقہ ہے, یہ اپنے آپ کو ان سے سپیریئر سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ. آج ہمارے یہاں مائٹ دولت ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں, لیڈ جو کلاس ہے لیڈنگ وہ ہم ہیں. یہ کہاں سے آگے ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. تو وہ مذاق اڑاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں تم تو ہم جیسے بشر ہو, یعنی تم میں ایسا کیا کمال ہے کہ تمہیں اللہ نے نبی اور رسول بنا دیا. معاذ اللہ, عام انسانوں کی طرح کھاتے ہو پیتے ہو, اور ہمارے لیے تو بڑی ہی یہ افسوس کی بات ہوگی کہ ہم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کریں, یہ تو ہمارا نقصان ہو جائے گا اس میں. یعنی آپ کچھ خاص ہوتے, بالکل الگ ہوتے ہم سے, ہم آپ کو سپیریئر دیکھتے اپنے آپ سے, تو پھر ہم آپ کے پیچھے چل پڑتے. تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی. اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی میں, یعنی وہ قوم جو ہے کہتے ہیں ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے, ہمارا کوئی حساب لے گا, کوئی ہم سے سوال کرے گا. ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے, اسی میں ہم جیتے ہیں اور اسی میں مرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا کر سکتے تھے انبیاء علیہ السلام, تو سمجھا ہی سکتے تھے. تو وقت پورا ہوا اور انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ اس قوم سے ہمیں دور کر دیجئے. یہ تو بات سنتے نصیحت قبول کرتے نظر نہیں آ رہے. تو ہمیشہ کی طرح جو انتظام ہوتا تھا, اللہ کی سنت ہوتی تھی, انبیاء تشریف لاتے تھے, قوموں کو آگاہ کیا جاتا تھا, وارن کیا جاتا تھا, ٹائم دیا جاتا تھا. نہیں سنتے, نہیں مانتے, اب ان کا لاسٹ ریزورٹ, جب معجزے بھی دیکھ لیے, کیونکہ معجزہ دیکھ کر کوئی ایمان نہ لائے تو عذاب اس پر واجب ہے, یہ اللہ کا قانون تھا. تو اس وجہ سے اب انبیاء علیہ السلام ان سے الگ ہو جاتے تھے, جو ایمان لاتے تھے وہ ان کے ساتھ دور ہو جاتے تھے, اور باقی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تھا. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی رسالت کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے بھی اپنی قوموں کو, قوم بنی اسرائیل کو اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو بھی نصیحت کی. اپنی کھلی نشانیوں کے ساتھ, کھلی دلیلوں کے ساتھ آپ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس آئے. انہوں نے بھی تکبر کیا, جو مغرور لوگ تھے, بس انہوں نے کہا ہم اپنے جیسے دو انسانوں کی بات مان لیں. اب یہاں پر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ, برگزیدہ, بہت ہی زیادہ با کمال اور بہت ہی زیادہ ریسپیکٹیبل وہ بندے ہیں, انبیاء ہیں. لیکن لوگ کیا دیکھ رہے ہیں انہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بشر ہونا ان کا عیب ہے, معاذ اللہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی واضح فرما دیا کہ نبی بھی ہوں گے, بشر بھی ہوں گے. تو بشر ہونا آپ کو شبہ میں ڈال دیتا ہے کہ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے. بشریت مقام نبوت کو کم نہیں کرتی, بلکہ یہ تو اور بڑھا دیتی ہے اس کو کہ ہم بھی بشر ہیں, ہمیں بھی بھوک لگتی ہے. اب آپ سوچئے نا, جسٹ امیجن, ایک صرف مثال دے رہی ہوں, روزہ کیسی مشکل عبادت ہے. ایک نارمل انسان ظاہر ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اگر کچھ کھانے کی چیزوں کی ہیبٹس ہیں, کچھ لوگ جنک فوڈ کھاتے رہتے ہیں, کچھ ٹی کافی وغیرہ لیتے رہتے ہیں, ان کی وہ ایڈکشن بھی ہے, ان کی بھوک, ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. اب ایک شخص جو بشر نہیں ہے وہ تو روزے رکھ لے گا, اس کے تقاضے ڈیفرنٹ ہوں گے, اس کو اتنی مشکل اور تکلیف نہیں ہوگی. پھر وہ ہمیں کہے گا تم بھی روزے رکھو جیسے میں نے رکھے ہیں. تو کیا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے لیے روزے رکھنا آسان ہے, ہمارے لیے مشکل ہے, ہم بشر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को बशर ही थे जिन्हें नबूवत और रिसालत दी। अब यहाँ ये जो दो फरीक हैं, एक वो जो बशरियत को उनके लिए एक ऐब बता रहा है और वो ये कहता है कि नबी बशर हो ही नहीं सकते। जो बशर है वो अल्लाह ताला का कासिद, उसका रसूल, उसका पैगंबर हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो कोई फरिश्ता होना चाहिए, कोई खास मखलूक होनी चाहिए। और जो दूसरा तबका है हमारा, इसी खौफ के पेश नजर वो अंबिया की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का ही मुनकिर हो गया। उसने कहा नबी को बशर कहना ही कुफ्र है, उन्हें बशर मत कहो, नूर कहो। और एक तबका जो दूसरी साइड है वो कहते हैं हम जैसे बशर हैं। यानी अब दो मुसलमानों में तबकात हैं, एक कह रहे हैं हम जैसे बशर हैं, दूसरा कह रहा है बशर कहो ही ना, ये तौहीन है, बेअदबी है, गुस्ताखी है नबी की शान में। अब कुरान आपको बता रहे हैं कि अंबिया बशर ही होते हैं और बशरियत उनके मकाम और मर्तबे को कम नहीं करती, और दूसरी तरफ ये नबी को हम जैसा बशर कहने वाले मोमिन नहीं होते। ये ऑब्जेक्शन करने वाली ये जो रूट्स आई थी ना, ये पेट में किसके दर्द हुआ था ये बात कहने के लिए, वो काफिर थे। वो हमेशा टॉन्ट करते थे और वो ये एतराज करते थे। उनको कोई और ऐप तो मिलता नहीं था, किस तरह से बताएं कि हम तुमसे सुपीरियर हैं और हम तुमसे अच्छे। कोई ऐसा वस्त तो था नहीं उन लोगों में कि वो नबियों से अपने आप को कंपेयर करते, या माज़अल्लाह कोई नबियों में कमी कोताही नजर आती तो उसको हाईलाइट करते। इन्होंने कहा ये ऐब है तुम्हारा, तुम बशर, और फिर सिर्फ बशर नहीं, तुम हमारे जैसे बशर। तो जो हमारे सुनने वाले, जानने वाले, मिलने वाले, पढ़ने वाले, ये याद रखिए कि नबियों को हम जैसा बशर नहीं कह सकते। अल्लाह ने फरमाया कुल, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए, आप फरमा दीजिए, अना बशरु मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा बशर हूं, यूहा इलैया, मुझ पर वही आती है। यानी ये अल्लाह ताला के हबीब ने भी खुद नहीं कहा मैं तुम जैसा बशर हूं, अल्लाह ने फरमाया इनसे कह दो हाँ तुम जैसा बशर हूं, यानी बजाहिर बशरियत के लिबादे में तुम जैसा हूं, मकाम में नहीं। ऐसी ऐसी अहदीस है, आपने फरमाया अंबिया जब सो रहे होते उनकी आंखें जाग रही होती है, उनके दिल, उनकी आंखें सो रही होती है, उनके कल्ब बेदार होते हैं, जाग रहे होते हैं। हजारों ऐसी सही बुखारी, सही मुस्लिम में भी रिवायात है जहां पता चलता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम, और फिर सोचिए जो सैयदुल अंबिया हैं और जो अंबिया अलैहिस्सलाम के जो सरदार हैं, उनके बारे में कि वो हमारे जैसे मकाम और मर्तबे में हरगिज नहीं है, लेकिन बशर हैं। तो ये बात यहां बता दी गई कि वो एतराज कर रही हैं सारी कौमें। कौम आद भी यही कह रही है हम जैसे बशर हो, कौम मूसा भी कह रही है हम जैसे बशर हो, तो हम तुम्हारी बात क्यों मान लें। इनकी कौम के लोग हमारे ताबेदार हैं, बस उन्होंने इनको झुटला दिया तो हलाक कर दी गए। वही जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कानून था कि जो जो झुटलाता गया, जाहिर है कि अंबिया तालीम भी फरमा रहे थे और मोजिजात भी दिखा रहे थे, तो फिर मुमकिन नहीं था कि मोजिजा देखने और नबियों के पैगाम पहुंचाने के बावजूद अगर ये कुफ्र करते तो उनको हलाक ना किया जाता, सजा ना दी जाती, इबरत ना बना दी जाती। तो हम सब के लिए उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इबरत बना दिया। उसके बाद बड़ी प्यारी आयत मुबारका जो यहाँ पर फिर वही वाली बात है कि जिस पर हम सबको गौर करना है। आयत मुबारका 52 में अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक ये दीन एक ही दीन है और मैं आपका रब हूं, पर मुझसे खबरदार रहो। और फिर लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े कर लिया, हर गिरोह के पास जो कुछ है वो उसी पर नाजा है, उसी पर फख्र कर रहा है, बस उनको उनकी बेहोशी में कुछ दिन छोड़ दो। क्या वो समझते हैं कि हम इनको जो माल और औलादें दिए जा रहे हैं तो हम इनको फायदा पहुंचा रहे हैं। यानी बात यहाँ पर यही आ गई, अल्लाह ताला फरमाते हैं बल्ला यशऊरून, बल्कि बात यह है कि वो समझते नहीं। यानी यहाँ पर उम्मत की, मिल्लत की जो वहदानियत थी, इकाई थी, कि सारे अंबिया अलैहिस्सलाम एक ही दीन की दावत दे रहे हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं, फर्मा बरदारी और अताअत इलाही की, अल्लाह ताला की अताअत करने की दावत दे रहे हैं। तमाम अंबिया एक ही दीन लेकर आए और वो दीन हक था। और फिर लोगों ने
مختلف اسلام بھی وہی دین ہے. پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے سب اسی دین کی تبلیغ کرتے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی دین کی تعلیم دی تھی. تمہارا نام اس کتاب میں اور پچھلی کتابوں میں مسلمان رکھا تھا، لیکن میں اور آپ مسلمان پر راضی نہیں ہیں. ہمیں فردر کچھ بتانا ہے. اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں یا آپ ہم سب اس سسٹم میں اس طرح جکڑے جا چکے ہیں کہ جب کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو ہم صرف مسلمان نہیں کہتے. ہاں، جب ہم پوری دنیا میں کسی جگہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیں فردر اس کی ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے. اچھا مسلمان ہو تو کون سے مسلمان ہو؟ شیعہ ہو یا سنی ہو؟ اچھا اگر سنی ہو تو کون سے والے سنی ہو؟ اور اگر شیعہ ہو تو کون سے والے شیعہ ہو؟ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے دین کے ہم نے کر دیے. اور اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر یہ بالکل واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ دین اصل ایک ہی دین ہے اور تمام پیغمبروں نے اسی کی دعوت دی، لیکن اللہ سے محبت کی، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت کی. مگر کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر دین کی اصل روح کو ختم کر دیا. اور جب دین کی اصل روح ہوتی ہے تو وہ یونائٹڈ کرتی ہے، محبت کا پیغام دیتی ہے. کیا اللہ کے حبیب نے مہاجرین اور انصار کو ایک نہیں بنا دیا تھا؟ آج ہم یہاں پہ وطن کا نعرہ لگاتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں چھوٹی سی، اس پہ میں بہت لمبی ڈیبیٹ کرنا نہیں چاہتی. ڈرامے چلتے ہیں، کوئی ایک اسلامی پرانا ڈرامہ چل رہا ہے ترکی کے مسلمانوں کا. تو اب میں نے یہ سنا کہ لوگ وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو میں نے جب دیکھا کہ اس میں وہ ویلیوز، وہ اقدار بتائی جا رہی ہیں مسلمانوں کی جو ریئلی مسلمانوں کی ویلیوز تھیں. اور مجھے یہ یاد ہے کہ بہت سال پہلے میں نے یہ سجیشن دیا تھا اپنی ٹی وی چینلز والوں کو کہ لوگ ڈرامے تو دیکھنا چھوڑتے نہیں ہیں، ٹی وی تو دیکھتے ہیں، تو آپ کم از کم ایسے ڈرامے بنائیں جس سے ان کو آپ موٹیویٹ کر سکیں، ان کا دین اور ہمارے جو اسلامی اقدار ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، وہ ان کو سکھا سکیں. تو انہوں نے کہا نہیں، سارے علماء اس کی مخالفت کریں گے اور اس پہ فتوے آ جائیں گے، پھر فرقہ واریت کا ایک مسئلہ. خیر میں خاموش ہوگی، پرانی بات ہے، اس وقت اتنا یوٹیوب اور یہ سب چیزیں اتنی ایکٹیو تھی بھی نہیں. اب ایک ڈرامہ کسی کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے بنا دیا جس سے ایک ریئل اسلام کی ہسٹری کا وہ پتہ بھی چل رہا ہے، اور وہ کسی حد تک وہ چیزیں سچی بھی تھی. سلطنت عثمانیہ کا جو عروج تھا وہ کسی سے چھپا ہوا ہی نہیں ہے. تو اب ہمارے ہاں ڈیبیٹ چلتی ہے، جیسے ہم جاتے ہیں چینلز پہ پروگرام کے سلسلے میں تو میں سنتی ہوں وہاں پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ جی یہ والا ڈرامہ پاکستان میں کیوں چل رہا ہے، یہ تو ترکیوں کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ تو ہے نہیں. اب اس پہ ہمارے اداکار اور ہمارے جو ٹی وی کے جو بھی سورس ہے وہ اس کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں. اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اللہ کے حبیب نے عصبیت اور قوم پرستی کو پسند کیوں نہیں کیا. میں پاکستانی ہوں، میں انڈین ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھمکا ہوں، نہیں. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے یہ باتیں کہنے اور فخر کرنے کی. آپ صرف مسلمان ہیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاشگر. وہ والا جو پوائنٹ تھا نا علامہ اقبال کا، دہائی دیتے چلے گئے. تو ہم یہاں لڑے ہماری تو تم لاؤ نا اپنی تاریخ، تمہاری تاریخ کون سی ہے، کیا کیا ہے دین کے لیے. آپ تو لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے، بے وقوفوں کی طرح کے ڈرامے. ایک اداکار پوری زندگی کا مقصد ایک لڑکی کے پیچھے 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 وہ بھاگ رہے. آپ تو یہ دکھا رہے ہیں. آپ کے ڈرامے دیکھیں ہم. جو مرد ہوتا ہے، جو ایک مرد کا امیج ہوتا ہے، وہ اسٹرگل کر رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اس سے سلوک سے پیش آ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے. وہ چھوڑ کر ہم آپ جیسی لڑکیوں نما لڑکوں کو دیکھیں جو نازک بنے ہوئے خوب میک اپ لگا کے لڑکیوں کی طرح لڑکیوں کے آگے پیچھے وہ پورا ڈرامہ بنا ہوا ہے. یہ آپ امیجن کیجئے، ہماری سوچ کا حال دیکھیے کہ اگر لوگوں میں کچھ تحریک چل جاتی، ان کو کچھ دین کا پتہ چل جاتا، کچھ ان میں تمیز پیدا ہو جاتی کہ ہمارے بچے، ہمارے جوان کچھ اس سے اچھا سیکھ لیتے. ایک عورت کو، مسلم عورت کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلم مرد کو کیسا ہونا چاہیے،
مخالفین کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے, دشمن سے مقابلہ کرنا پڑ جائے تو جرت اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے, وہ چھوڑ کر ہم آپ کے ڈرامے دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ جی وہ پاکستانیوں کا ڈرامہ نہیں ہے. تو ملت جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے. یہ قوم پرستی, یہ فرقہ واریت نہ دین کے نام پر اور نہ وطن کے نام پر دین اسلام میں الاؤڈ ہے, حرام ہے. یہ عصبیت حرام ہے, قوم پرستی حرام ہے. ہم تو خیر اپنے بڑے ملی نغمے گاتے ہیں اور بڑے جوش سے گاتے ہیں, لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا. اور یہ فرق ہمیں پھر نظر بھی آتا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں کہ دوسرے ملک کے مسلمان ہم سے کس طرح سے ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, وہ ہمیں کیسا سمجھ رہے ہیں. یعنی آپ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں. جیسے ایک ماں کی اولاد, کوئی لمبا کوئی چھوٹا, کوئی تھوڑا فیئر کمپلیکشن کا, کوئی ڈارک کمپلیکشن کا, کوئی انٹیلیجنٹ, کوئی تھوڑا سلو, لیکن وہ ایک ماں کی اولاد ہے. کوئی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے, کوئی اس میں کچھ برائیاں بھی ہو سکتی ہیں. دین آپ کو وحدت دے رہا ہے, آپ ایسے ایک ہو جائیے, قوم پرستی مت کریں. تو یہ ڈیبیٹ یہاں پر آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مفاد پرست لوگ تھے انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. دین کی اصل روح نکل جائے تو نفرتیں ہی پھیلا سکتے ہیں. اللہ کے حبیب نے تو کافر سے بھی نفرت نہیں کی, بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف فرما دیا. اور ہم تو یہاں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے رہے ہیں. اور ہر شخص اپنا جو فرقہ اس کا ہے وہ اس میں تکبر ہے اپنے فرقے کی, میں حق پر ہوں, میں ہدایت پر ہوں, باقی سارے گمراہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ اس سے منع فرما رہے ہیں. اور سچی بات یہی ہے کہ خود ساختہ جو دین ہے نا, جو لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے, تو اس کا پیمانہ یہی ہے کہ وہ اپنے فرقہ واریت کی بنیاد پر کھڑے رہیں گے, تکبر کریں گے, دوسرے کو حقیر جانیں گے, نفرتوں کو اسپریڈ کریں گے. مگر جو اصل دیندار لوگ ہیں وہ یونائٹڈ کریں گے, محبت کی بات کریں گے, محبت کو پھیلائیں گے. تو یہ بات یہاں پر واضح طور پر ہمیں جان لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی تنبیہ فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور فرقہ واریت وحدت کو پارا پارا کر دیں, سخت گناہ گار ہوں گے. پھر آیت مبارکہ 64 سے کفار کی جو پکڑ ہے اور جس پر وہ ان کا جو حال ہوگا جب انہیں پکڑا جائے گا, ان کی گرفت کی جائے گی, ان کو سزا دی جائے گی, اس کا تذکرہ کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے, اس سے منہ موڑا کرتے تھے اور تکبر اختیار کر کے کہتے تھے کہ قرآن کیا ہے, معاذ اللہ افسانہ ہے, کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور بس ہمیں آ کر بتا دیتے ہیں. آیت مبارکہ 78 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی. دیکھیے نعمتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عطا فرمائی ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, تم اگر گننا چاہو گے گن نہیں سکتے. جس طرح مرضی گنیں, کیلکولیٹر لے لیں, گوگل کر لیں اور آپ کچھ بھی کر لیں, آپ اللہ کی ساری نعمتوں کو ایک جگہ احاطہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن خاص جن نعمتوں کا تذکرہ کیا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو سننے کے لیے کان, دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل عطا کیے. اب یہ 3 نعمتیں نہ ہو ساری نعمتیں بیکار ہو جائیں گی. سماعت کام نہ کرے, بصارت کام نہ کرے, اور دل کی صرف ہارٹ بیٹ کی بات نہیں کر رہے. اسلام میں دل اور دماغ سملر میننگز میں آتے. جیسے آپ کہتے ہیں نا اللہ نہ کرے اگر کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا یعنی وہ پیرالائزڈ ہے. جیسے بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ تو اتنا بڑا ہو گیا لیکن اس کا دماغ گرو نہیں کر رہا, تو یہ اس کا دماغ فیو منتھس کے بچے جتنا ہی رہ گیا ہے. تو اس کے لیے کسی نعمت کی کیا حیثیت ہے, اسے کیا پتا ہے کہ کون سی نعمت ہے, کیا اس کے لیے کسی بھی زندگی کا کسی بھی چیز کا کوئی مزہ ہے. اللہ نے جو ٹولز ہمیں دیے, آنکھیں, کان اور دل, دراصل یہ ساری انفارمیشن کا سورس یہی ہے. آپ کو اور مجھے جو کچھ بھی پتا چلتا ہے, جتنا بھی پتا چلتا ہے, یا کانوں سے سن کر یا آنکھوں سے دیکھ کر, یہی ہے نا ٹولز. اب یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, میں باتیں کر رہی ہوں, obviously آپ آڈیو سنتے ہیں یا ویڈیو بھی اگر ہے تو آپ ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں, ہمارا کمیونیکیشن کا یہ سورس ہے. تو ساری کی ساری ہدایت کائنات کا ایک ایک ذرہ ہمیں ٹیچ کر رہا ہے.
ابھی جو پچھلی آیت کو ذہن میں رکھیے، ہمارا اپنا وجود، کائنات کی ایک ایک چیز، اور یہ کائنات میں جو رویے ہم نے بنا دیے، فرقہ واریت پیدا کر دی، گروپنگز کر لی، اور اپنے اپنے گروپ پر، اپنی اپنی جماعت پر ہم بہت زیادہ پراؤڈ ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے کان نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تمہیں اپنی نشانیاں دیکھنے کے لیے، معجزات دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی؟ کیا غور کرنے کے لیے تمہیں دل عطا نہیں کیے تھے؟ تو کیا کیا تم نے ان نعمتوں کا؟ ان کو رکھ دیا ہے دوسروں کے رحم و کرم پر. اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیکھیں گے، جو آپ بتائیں گے وہ دیکھیں گے ہم. تو یہ بات یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، اس کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب ان کو صحیح جگہوں پہ استعمال کیا جائے. پھر رات اور دن کا آنا جانا، زندگی اور موت، اور اس پر اللہ کی قدرت، اس کا بیان کیا گیا. پھر آیت مبارکہ 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوشچن جسے کرتے ہیں نا، انٹیروگیٹو، ایک وہ اس کو کہتے ہیں استحفامی انداز سے فرمایا کہ اگر وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے، اگر آپ اسے پوچھیں گے نا کہ یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا، کون ہے جو زمین اور آسمان یا جو کچھ بھی اس میں ہے، وہ سب کون اس کا خالق اور مالک ہے، تو وہ یہ کہیں گے، یعنی بے بس ہو جائیں گے، وہ اپنے کسی معبود کا نام نہیں لے سکتے. آپ فرما دیجئے کون مالک ہے 7 آسمانوں اور زمین کا اور عرش کا، تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو سب اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ مانیں گے اس بات کو، وہ نہیں کہیں گے یہ ہمارے فلاں والے بت کا ہے، یہ ہمارے فلاں والے گاڈ کا ہے، وہ کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے. تو فرمایا پھر خبردار کیوں نہیں ہوتے؟ پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جاتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کی فرما برداری نہیں کرتے، اس کے احکامات کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر آیت مبارکہ 91 سے دوبارہ بیان کیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا بالفرض تو اور ایک سے زیادہ خدا ہوتے، سب اپنے گروپس کو، جیسے ہم نے گروپنگ کی ہوئی ہے نا، سب اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتے اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس سورت کے آخر میں بتایا کہ اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اس کو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جو عمل کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اور جو مہلت دی گئی اس کا حساب دینا ہے. آیت مبارکہ 96 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اصول بیان فرما دیا، ادفع باللتی ہی احسن السیئات. یہاں پر یہ والی بات ہے کہ کچھ بھی برا ہو جائے اس کو اچھائی سے دور کریں. اس کے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کرے، تو نیکی خود بخود گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے، کمپنسیٹ کر دیتی ہے اس کو. دوسرا یہ کہ اگر کوئی آپ سے برا کرے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کریں، تو اس سے بھی خیر ہوگی. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون کیا عقیدہ رکھتا ہے اور کیا گفتگو کرتا ہے. آیت مبارکہ 99 میں کفار کی موت کے وقت جو کیفیت ہوگی اس کو بیان کیا گیا. اس وقت وہ تڑپیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہائے کاش ایک دفعہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جاتا، تو ہم واپس، اے اللہ مجھے بھیج دیں تو میں نیکیاں کما کر آؤں گا، میں کام کروں گا. لیکن بات یہی ہے کہ ہرگز نہیں. وہ یہ کہتا ہے اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جبکہ وہ اٹھائے جائیں گے. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. پھر وہی بات ہے کہ اعمال کے حساب سے جزا اور سزا کا، جنت یا دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا. آیت مبارکہ 101 سے قیامت کے دن جو رشتے ناتے سب جو دنیا میں تھے نا، ایک وقت ایسا آئے گا جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، کوئی کسی کے رشتے کے اعتبار سے اپنا حساب نہیں دے گا، سب انڈیویجولی پیش ہوں گے اور اپنا اپنا حساب دیں گے. پھر آیت مبارکہ 106 میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جو جھٹلاتے تھے ان کا مکالمہ، یعنی وہ کیسے آپس میں بات چیت کریں گے، ان کے ڈائلاگز کیا ہو رہے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ ہماری بدبختی، ہم کو گمراہ کر دیا، ہماری بیڈ لک تھی، ہمارے اوپر عقل پر پردے پڑ گئے تھے کہ ہم گمراہ ہو گئے. اگر ہم ایک بار یہاں سے نکل گئے، یعنی اس جہنم سے یا عذاب سے لوٹ کر جائیں گے تو پھر نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر پھٹکار ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے تم دور ہو، یہی پڑے رہو. تم وہ ہو جو مومنوں کا، ایمان لانے والوں کا، اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لہٰذا اب یہیں پہ رہو.
اور وہ لوگ جو اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرتے تھے، وہ جو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رحمت کی دعائیں کرتے تھے، تم ان کا انکار کرنے والے اور ان کا مذاق اڑانے والے تھے. بڑی پیاری دعا. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، کیونکہ سب سے بہترین رحم فرمانے والے آپ ہی ہیں. تو ان کو ان کی اس دعا کا اور صبر کا صلہ جنت کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین پر دنیا میں کتنے عرصے رہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اب دیکھیں یہ وہ بات ہے، اس ایک دن کے لیے ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی. ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کی زندگی کے لیے ہم اپنی ابدی دائمی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہیں. یہ کون سا عقل کا سودا ہے؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو ہوگا نا. دیکھیں ہمیں قرآن نے فیوچر، ماضی ہی نہیں صرف دکھایا کہ ماضی میں کیا کیا ہوا، وہ بھی ہمارے سامنے کھول دیا. پریزنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، فیوچر میں کون کیا کہہ رہا ہوگا یہ تک اللہ نے بتا دیا. اس کی شان دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں کہ اس دن وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے کاش ہم نے نافرمانی نہ کی ہوتی، ہمیں ایک دفعہ مہلت مل جائے، ہم کام کر کے آئیں گے، عمل کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے. اور ان کو ایسا فیل ہوگا جیسے دنیا میں انہوں نے بس ایک ہی دن گزارا تھا، اس سے بھی کچھ کم. آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو استغفار کرنے اور اللہ تعالیٰ سے وہی رحمت کی دعائیں کرنے کی دوبارہ ایک اشارہ دے دیا گیا، تلقین فرمائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. پھر سورہ نور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النور، سورہ نور مدنی سورتوں میں سے ہے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 24 ہے، اور جو نزولی ترتیب ہے اس کے حساب سے بتایا جاتا ہے کہ 102 ہے. اور اس میں نور یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا، اور ویسے بھی اس کے جو احکامات ہیں وہ بھی روشن کر دینے والے، گائیڈ کرنے والے، آنکھیں کھول دینے والے، تاریکی دور کرنے والے، جہالت دور کرنے والے. تو اس سینس میں بھی اس کو نور کہا جاتا ہے. یعنی اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت میں نور کا ذکر کیا، اور ویسے بھی نور کہتے ہیں گائیڈنس کو اور لائٹ کو، جو چیز آپ کے سامنے تاریکی کو دور کرنے کا باعث بنے. سورت کی ابتدا میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ایک سوسائٹی کے قوانین ہیں وہ بیان فرمائے گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے اتارا اور اس کے احکامات فرض کر دیے گئے، اور اس میں صاف صاف اپنی نشانیاں بھی بیان کر دی گئیں. پھر بتایا پہلا جو قانون آ رہا ہے، دیکھیے انسان کو خوراک کی بھی ضرورت ہے اور کچھ اس کی جسمانی تقاضے بھی ہیں، نفسانی خواہشات بھی ہیں، فطرت کا تقاضا ہے. تو اللہ نے خوراک میں بھی فرما دیا طیب اور حلال کھاؤ گے، یہ حرام ہے یہ نہیں کھاؤ گے، یہ طریقہ غلط ہے اس طریقے سے بھی نہیں کھاؤ گے، وہ ہمیں قانون بتا دیا. اسی طرح سے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی ایک جائز طریقہ، ورنہ تو اینی ویز ابھی کچھ سوسائٹیز میں آپ کو جانوروں سے بھی بدتر چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اوور آل جنرلی ایک پاکیزہ سینسیبل گریسفل ریلیشن شپ ہوتا ہے. شادی کی جاتی ہے یا نکاح کیا جاتا ہے، یا باقی ہر ملک میں ان کی شادی کا اپنا اپنا طریقہ ہے. جو کوئی میرج رجسٹر ہوتی ہے کہیں پر کسی طریقے سے، کہیں پر کسی طریقے سے اس ریلیشن شپ کو لیگل بنانے کے لیے، اپنے لیے جائز بنانے کے لیے. ایسے نہیں کہ کہیں بھی منہ مارتے پھریں کوئی بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. دین اسلام سے باوقار ڈیسنٹ کوئی دین نہیں ہے. میں تو اوپن چیلنج ہے، کسی کا ہے تو مجھے دکھا دیجئے. بالکل کھلا یہ ایک یہاں پر چیلنج ہے. یہاں ہر چیز اصول سے ہوگی، سب کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا جائے گا، عورت کا احترام کیا جائے گا، اور اس میں بتا دیا کہ نکاح کرنا ہے، کن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے کن سے نہیں ہو سکتا، وہ بھی بتا دیا کہ جانور مت بن جاؤ کہ کسی رشتے ناطے کی تمیز ہی ختم ہو جائے، کوئی عورت تمہاری حوث سے محفوظ نہ رہ سکے. ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہوگی، پرورٹس نہیں بننا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ضروریات جو انسان پوری کرے گا اس کا طریقہ بتا دیا. اب نکاح کو عام کر دیا گیا، آسان سے آسان بنا دیا گیا. پھر بھی کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے، غلط طریقے سے ایک سیکشل ریلیشن شپ بنا رہا ہے، تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ پھر وہ زانی کہلائے گا لیگل ٹرم میں. جیسے یہاں کہتے ہیں نا ریپسٹ ہیں،
کہہ دو نا کہ بھئی اس کو اس کی باڈی کی نیڈ تھی، اس نے پوری کر لی، کیوں کیس کرتے ان کے اوپر؟ تو یہ بات یہاں پر ہے کہ اسلام نے ہر وقت ہر کسی کے حقوق کو تحفظ دیا، اگرچہ اس وقت وہ خود بندہ غلطی بھی کر رہا ہو. یہاں تو کہتے ہیں نا مرضی ہوگی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرضی کے خلاف ہوگا تو سزا دی جائے گی. تو اسلام نے بہت پروٹیکشنز دی، اور یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ جو بدکاری کرنے والی عورت یا بدکاری کرنے والے مرد ہوں، 4 وٹنس مل جائیں، آئی وٹنس مل جائیں. اب اس ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا رہے. 4 آئی وٹنس مل جائیں اور وہ گواہی دے دیں، ان دونوں کو جنہوں نے بدکاری کی پبلک میں سزا ہوگی. اور میں ہمیشہ ایک چیز پہ عرض کرتی ہوں کہ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ برائی کو چھپاؤ، کیونکہ آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہے کہ برائی کی تشہیر سے برائی ہی پروموٹ ہوتی ہے. انسان اچھائی کی بجائے برائی کی طرف زیادہ جلدی جاتا ہے. لیکن اسلام نے اس کو جو ختم کیا نا، سد باب جس کو ایک ٹرم یوز کرتے، سزا کو پبلکلی دیں، سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے، سکون آ جائے گا سب کو اگر پبلک میں سزا دی جائے گی. یہاں پہ مرچ مسالے لگا لگا کے، چسکے لگا لگا کے منظر ایسے کھینچتے لگتا ہے آنکھوں سے ہم نے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، ایسی نیوز بناتے. اور وہ اس کو سزا جانور کو کون دیتا ہے؟ کوئی پتہ ہی نہیں ہے. پوچھنا پڑتا ہے بھئی وہ کہاں گیا، وہ جو پکڑا گیا تھا کیا ہوا اس کا؟ پتہ ہی نہیں ہے. سزا چھپائی جاتی ہے، اس کے کالے منہ کو چھپا دیتے ہیں جس نے برائی کی ہے، اور جس کے ساتھ کی ہے اس کی پوری دنیا میں تشہیر کرتے پھرتے ہیں، اس کے خاندان کو رسوا کر دیتے ہیں کہ وہ سب جائے تو دیکھے بھی ان خاتون کے گھر والوں کے ساتھ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو یہ سارا اگینسٹ چل رہے ہیں اسلام کے ہم. اور اسلام یہ بتا رہا ہے کہ آپ ان کو سزا دیں، ان کی سزا دیتے وقت آپ کو رحم نہیں آنا چاہیے. اگر آپ مجرم پہ رحم کریں گے تو کسی کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت، وہ مجرم رحم نہیں کرے گا، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. اور اس کے بعد بتایا کہ سزا کے وقت ایک جماعت کو حاضر ہونا چاہیے. آج اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا چاہیے سزا کو، یہ ہے جواب. لائیو سزا دکھانی چاہیے. بے شک دل خراب ہوگا، لیکن ذرا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کا امیجن کریں کہ پھر اگر اللہ نہ کرے وہ ہماری بیٹی ہمارے کسی بچے کے ساتھ ہوا ہوتا تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کی سزا کے وقت ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے. پھر بتا دیا اسی کے ساتھ ساتھ جہاں برائی کرنے کی سزا ہے وہاں برائی کی تہمت لگانے والوں کی بھی سزا ہے. آج ایک مرد کے لیے سب سے آسان کام کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک عورت کی کردار پہ انگلی اٹھانا سب سے آسان کام ہے. اس کی خوشامد نہیں کرتی، اس کو منہ نہیں لگاتی، یا جو وہ چاہ رہے اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو 4 آدمیوں بیٹھ کے کہتا ہے یہ اچھی عورت نہیں ہے. اگر اسلامی معاشرہ ہوتا اس کو اس بات کو کہنے پر 80 کوڑے اچھی طرح سے لگتے. تو یہ چیز یہاں پر واضح طور پر بتا دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے جو لوگ پاک دامن خواتین پر بہتان لگائیں، 4 گواہ پیش نہیں کیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج تو کسی نے کسی کو لفٹ دے دی، ہاں بھائی یہ تو ان کے معاملات چل رہے ہیں. اور باہر کے ملکوں میں تو یہ پاکستان سے بھی زیادہ میں نے دیکھا. یہاں تو پھر اتنا نہیں تہمتیں لگائی جاتی. باہر تو اگر کسی آدمی کے ساتھ آپ گاڑی میں چلے گئے ہیں تو وہاں تو یہ کہ ریلیشن شپ میں ہی ہے 100%، کیونکہ ان لوگوں کا کلچر ایسا ہے. ان کے پاس ریلیشن شپ یا گرل فرینڈ کے علاوہ کوئی ریلیشن شپ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بھانجیاں بھی ہو سکتی ہیں، بھتیجیاں بھی ہو سکتی ہیں، پھپھی چچی تائی، لاکھوں رشتے ہیں، آنا جانا پڑ سکتا ہے، پک اینڈ ڈراپ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مگر اس معاشرے میں چونکہ نفسا نفسی ہے، لوگ اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھ رہے اور ماں باپ اولاد کو نہیں پوچھ رہے، تو وہاں 2 لوگوں کا ساتھ ہونے کا مقصد یہی ہے کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ یہ آپس میں ان کی ریلیشن شپ میں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ اسلام ایک پاکیزہ معاشرے کا کانسیپٹ آپ کو دے رہا ہے. یہاں اگر کوئی پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائے، منہ سے بول دیا ٹھیک ہے آپ 4 گواہ پیش کیجئے، اگر آپ نہیں کریں گے 80 کوڑے آپ کو سزا دی جائے گی، اور زندگی بھر کبھی بھی آپ کی گواہی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی کہ آپ اتنے بڑے جھوٹے. جو ایک عورت پر تہمت لگا سکتا ہے اس کی زندگی بھر کوئی وہ دہائی دے کے مر جائے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے نہیں، اس کی گواہی کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا. اللہ نے فرمایا فاسق لوگ ہیں، یہ دراصل بے شرم لوگ ہیں. اور میری زندگی کی آبزرویشن یہ ہے کہ جو شریف مرد ہوتے ہیں وہ بری عورتوں کے بارے میں بھی الفاظ کہنے میں گھبراتے، ڈرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں.
اور باقی تو ماشاءاللہ ان کے لیے تو وہی بتائے کئی دفعہ میں سنا پینٹ شرٹ ہی پہنی ہے تو وہ کئی لوگوں کا کرائٹیریا جو پینٹ شرٹ پہنتی ہے وہ اچھی لڑکی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. جو آفس میں جاب کرتی ہے وہ اچھی لڑکی نہیں ہوتی, جو مردوں کے ساتھ کام کرتی ہے وہ اچھی لڑکی نہیں ہوتی. یہ سارے کامنٹس ہم دن میں 50 دفعہ سنتے. تو ان سے پوچھو پھر اچھی لڑکی کون سی ہوتی ہے؟ وہ جس کو پیدا ہوتے ہی گڑھے میں دبا دیا جائے بس وہ اچھی ہوتی ہے صرف, کیونکہ وہ زندہ ہی نہیں رہتی کچھ کرنے کے لیے. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ اسلام یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ کسی پر اتنا بڑا بہتان نہیں لگا سکتے جب تک آپ کے پاس 4 آئی وٹنس نہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی اس کے بعد توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی معاف فرمانے والے ہیں. پھر آیت مبارکہ 6 میں ضابطہ بیان کر دیا گیا, کوئی ہسبینڈ اپنی وائف پر تہمت لگا دے. آج کل تو آپ کو پتا ہے کورٹس میں جب جاتے ہیں نا میاں بیوی کے ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وکیل آدمی کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ کہہ دو کہ کردار کی اچھی نہیں ہے. پہلا مشورہ یہ سوچئے آپ ذرا. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کر دے, وہ ایکسپٹ نہیں کرتی, کہتی ہے جھوٹ کہہ رہا ہے, تو دونوں فریقین لعان کریں گے. کیا کریں گے؟ 4 دفعہ شوہر کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچوں میں سے ہوں, یعنی میں نے جو کہا ہے اس کو الزام لگایا وہ سچا ہے. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو, یعنی میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں. اور پھر بیوی اس طرح سے عورت سے وہ حد اس کی دور ہو جائے گی. اور اسی طرح سے عورت بھی کہے گی 4 مرتبہ قسم کھا کر کہ یہ شوہر نے جو کچھ کہا ہے یہ جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. اس کو کہتے ہیں لعان. اور پھر اس کے بعد جو عدالت ہوتی ہے یا جو وقت کے قاضی ہوتے ہیں وہ ان دونوں کو سیپریٹ کر دیتے ہیں, یعنی پھر ان کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ بس ہو گیا جو ہو گیا چلو بھائی پھر ایک ساتھ رہ رہے. سیپریٹ ہو جائیں گے, وہ علیحدگی کر دی جائے گی لیکن سزا نہیں ہوگی اس کو کیونکہ وہ گواہ پیش نہیں کر سکا. پھر آیت مبارکہ 11 سے 16 تک مزید جو عفق کی بات کی گئی ہے. عفق قرآن پاک میں شرک کے معنوں میں بھی ہے, بہتان اللہ کی ذات پر لگانے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر بھی ہے. ہمارے یہاں اس سے ریلیٹڈ بہت سی کہانیاں منسوخ کی گئی ہیں جو قرآن کے اور مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیرت مطہرہ کے مطابقت اس سے نہیں رکھتی. بہت تفصیل طلب بات ہے, اس کو کبھی پھر کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا, پاک دامن خواتین پر بہتان بھی نہیں لگائیں گے اور اللہ پر بھی بہتان نہیں باندھیں گے. اللہ پر بہتان کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا کسی کو اس کی معاذ اللہ اولاد قرار دینا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے منافقوں اور جو مشرک تھے ان کی عادت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی باتیں پھیل جائیں. تو جو لوگ برائی اور بے حیائی کو پھیلائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. پھر اگلی آیات میں بتایا کہ شیطان کے قدم با قدم مت چلو. جو شیطان کے قدم با قدم چلے گا تو یاد رکھیں کہ شیطان تو ہمیشہ برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے. پھر آیت مبارکہ 22 میں رشتہ داروں اور مسکینوں سے اگر کبھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار ہمارے بہت احسان مند بھی نہیں ہوتے, ہم سے حسد بھی کرتے ہیں یا اچھا سلوک نہیں کرتے, لیکن اگر وہ مجبور ہیں, ضرورت مند ہیں, نادار ہیں اور ہم ان کی مالی مدد کرتے تھے تو اپنی کسی بات پر انا کا مسئلہ بنا کر ان کی مدد نہ روکے. تو مسلمان کو مسلمان کی خیر خواہی بہرحال کرتے رہنا چاہیے. پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب اور لعنت ہے. اور جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. آپ کو پتا ہے ہزاروں قتل دنیا میں 5000 اپروکسیمیٹلی عورتیں ماری جاتی ہیں بدکاری کی تہمت لگا کے, جس کو آپ آنر کلنگ کہتے ہیں. آنر کلنگ, سب بہتان, سب وہ مرد کہاں ہوتے ہیں جو منہ کالا کرتے ہیں, ان کی سزائیں کیوں نہیں, ان کو کیوں نہیں دی جاتی؟ اگر کسی عورت نے کچھ برا کیا کسی مرد کے ساتھ ہی کیا ہوگا نا, تو وہ مرد کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں مارے جاتے؟ تو یہ پوری سوسائٹی میں عورت ہی
کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. اور انٹرسٹنگ فیکٹر کہ یا جائیداد سے ان کو ہٹانے کے لیے، یا وہ شادی سے انکار کر دیتی ہے اس کی وجہ سے، یا ان سے شادی نہیں کرنی اور کہیں سے دباؤ آ رہا ہے، کوئی قوانین، کوئی رسم و رواج ایسے ہیں، یا وہ آپ سے بدکاری نہیں کر رہی، تو آپ نے ان پہ بہتان لگا کے ان کو اسی الزام میں قتل کروا دیا. یہ ساری ریالٹیز اوور آل پوری دنیا میں ابھی بھی ہو رہی ہیں. تو یہ چیز یہاں پر بتا دی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو ایسا کرتا ہے، جو تہمتیں لگاتا ہے، اس کے لیے سخت عذاب ہے. قیامت کے دن ان کے اپنے ہی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس سے بڑی ان کی رسوائی کیا ہوگی. اور اس دن حق اور انصاف کے ساتھ انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور پھر آیت مبارکہ 26 میں فرمایا بری باتیں برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں. وہی والی بات ہے جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اچھے اچھوں کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ طیب مرد طیب عورتوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں. بعض نے کہا کہ برے کلمات، مختلف سب نے اپنی تشریحات کی ہیں. اب اکثر بہنیں سوال کرتی ہیں کہ اگر اچھے اچھوں کے لیے ہیں تو ایک نیک سیرت عورت کو ایک فاسق آدمی کیسے شادی کے لیے مل جاتا ہے؟ تو پھر اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو جنرل بات بتا دی گئی کہ جو بدکاری کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ کوئی شریف اچھے لوگ انہیں ملے، ان کو ویسے ہی ڈیزرو کرتے ہیں وہ اپنے جیسے. جو خاندانی لوگ ہیں، جو باوقار ذی وقار جو عزت دار لوگ ہیں، تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ان کے جیسے لوگوں سے ان کا نکاح کیا جائے. یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے. اور باقی یہاں پر یہ ہے کہ ڈیزرو وہ کرتے ہیں. دنیا میں تو نوح علیہ السلام کی بیوی کیسی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کیسی تھی، اگر آپ اس آیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور باقی بات نے فرمایا کہ یہ کلمات کی بات ہے کہ اچھے کلمات جو ہے اچھے لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو خود اچھا ہوگا اس کی باتیں بھی اچھی ہوں گی، اس کے افعال اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے. یہی مثالیں یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آداب سکھائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں جانے کے. مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے. اجازت لے کر، اس سے بڑے سوفسٹیکیٹڈ مذہب دنیا کا کون سا ہے؟ یہ کس نے 1400 سال پہلے کس نے بتایا کہ مینرز کس کو کہتے ہیں؟ آج جن لوگوں سے ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ ویل مینرڈ ہیں اور ان کے بڑے ہم فخر سے بتاتے ہیں، ان کی 50 سال پرانی ہسٹری آپ نکال کے دیکھ لیں گے تو حیران رہ جائیں گے. ہماری تو 1450 سال ہو جائیں گے کچھ عرصے میں. یہ سوچیے آپ، ہمارے دین نے بتایا کسی کے گھر جاؤ اجازت طلب کر کے جاؤ. اور اجازت کا طریقہ بھی کتنا ڈیسنٹ ہے. اس وقت تو بیلز نہیں ہوتی تھیں اور موبائلز نہیں ہوتے تھے کہ آپ میسج کر کے پوچھ لیں بھائی میں آنا چاہ رہی ہوں آپ کو وزٹ کرنے کے لیے. تو اس وقت کا طریقہ کیا تھا کہ سلام کرے گھر جا کر. لوگ اتنی دور دور سے ملنے بھی نہیں آتے تھے، وہ جو ایریا جس میں رہتے تھے وہی لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، وہی آپس میں ملتے جلتے تھے. تو اب وہ کسی کے گھر جائیں گے تو حکم تھا کہ آپ زور سے سلام کریں. ایک دفعہ سلام کریں، انتظار کریں، دوسری دفعہ سلام کریں، پھر تیسری دفعہ سلام کریں. جواب نہیں آتا خاموشی سے واپس پلٹ جائیں اور دل میں برا مت جانے. یہ تھا اجازت لینے کا طریقہ. تو کہا کہ اگر کہہ بھی دیا جب واپس چلے اللہ اکبر، یہ کون کر سکتا ہے بھائی؟ میری نظر میں تو ایسا آج کوئی شخص نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر آئے اور آپ دروازے سے کہیں کہ معاف کیجیے گا آج آپ واپس لوٹ جائیے، میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، پھر کسی دن آئے گا. آنیسٹلی اسپیکنگ میری نظر میں اس وقت ایسا کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے کہ جو اس بات کو برا نہ منائے. اور ایون ہم یہ کہہ بھی نہیں پائیں گے لاکھ ہماری کوئی تکلیف یا مجبوری ہو، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرے گا. مگر دین کیسا تھا وہ بتا رہی نا، ہم وہ مومن ہیں کہاں جس کی تعریفیں کی گئی ہیں کہ آپ کو کہا جائے آپ واپس چلے جائیں اور آپ واپس چلے جائیں، سمجھے کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی، پھر کسی وقت آپ ملاقات کے لیے آ جائیں گے. اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہیں ہے، جیسے پبلک پلیسز ہیں یا فریکوینٹلی آنا جانا ہے، جیسے مثال کے طور پہ درس ہوتا ہے، واز ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے. اب آپ کو پتا ہے اتنے بجے سے اتنے بجے اس گھر میں لیکچر ہے، اب آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ایک دعوت عام ہے آپ آئیں گے. یا پھر پبلک پلیس ہے یا مساجد ہے، وہاں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر آپ بغیر اجازت داخل ہوں گے. پھر آیت مبارکہ 30 میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رولنگز بتا دی بہت ہی پیاری کہ کس طرح سے مسلمان مرد اور مسلمان خواتین ایک سوسائٹی میں رہیں گے. آج اس کو بھی ہم نے بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے. کوئی تو بالکل ہی کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں رہی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم عورت ہیں, ہمارا ڈریس کوڈ کیا ہے, ہمارا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے. اور ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ گھر سے نکلے ہی نہیں عورت, وہ بند ہو کر بیٹھ جائے. تو دین اسلام میں اوور آل تو سچی بات یہی ہے کہ بیسٹ آئیڈیا یہی ہے کہ بغیر وجہ بغیر ضرورت کے خاتون اچھا ہی ہے کہ نہ گھر سے نکلے, اچھا ہی ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ حرام ہے یا منع ہے, یہ آپ کی بہت 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 زیادہ سیفٹی ہے. ہر طرح سے آپ کی انرجی بچتی ہے اور آپ کو پوزیٹیو انرجی ملتی, نیگیٹو انرجی نہیں ملتی. ہر ملک میں ہر جگہ پہ خواتین کے جو بھی مسائل ہیں آپ سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود خواتین کاروبار بھی کریں گی, وہ مزدوری محنت بھی کریں گی, وہ کھیتوں میں کام بھی کریں گی, اور وہ شاپنگ بھی کریں گی, بچوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی کریں گی, ملازمتیں بھی کر رہی ہیں, مختلف کام کر رہی ہیں. اب جب وہ مختلف کاموں کے سلسلے میں گھر سے نکل رہی ہیں تو جب مرد اور عورت کا آمنا سامنا ہو تو کیا کنڈکٹ ہوگا, دونوں کو ان کی ذمہ داریاں بتا دی. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تو بتا دیا کہ تم نے نہیں نکلنا, لیکن ہمارے بھائیوں کی تربیت نہیں کی. معذرت کے ساتھ انہیں تمیز نہیں سکھائی کہ عورت کسی بھی حال میں ہے, تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, تمہاری آنکھیں اللہ پھوڑ دیں گے, اس میں سیسا ڈال دیں گے اگر تم نے بد نظری کی تو. انہیں نہیں بتایا, ہمیں بتا دیا چھپ جاؤ, شٹل کاک پہن لو, نظر ہی نہ ہو کہیں. تو ان کی تربیت نہیں ہوئی. اب ان کی تربیت نہیں ہوئی تو پھر جب انٹریکشن ہو رہا ہے تو فتنے فساد پیدا ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون یہاں پر عورت کو نہیں دیا, پہلے مرد کو دیا اور پھر عورت کو دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن اور مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی کشادگیوں کی یا ناموس کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے. بے شک اللہ باخبر ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. پہلا حکم آیت مبارکہ 30 میں کیا آیا, مومن مرد جب باہر نکلیں گے, اس کا مطلب عورتیں ہوں گی بھائی, ہوں گی عورتیں, نظر آئیں گی ان کو. تو جب وہ نظر آئیں گی تو کہا کہ بلا وجہ ان کو گورو مت, گھر تک مت چھوڑ کر آؤ انہیں, اوپر سے نیچے ان کا مشاہدہ نہ کرو. آپ کی نظر پڑ گئی ہے, آپ اپنا منہ پھیر لیجئے, ادھر ادھر دھیان کر لیجئے, گورنے کی کیا ضرورت ہے. تو اب بتایا کہ حفاظت کرو اپنی ناموس کی. اور پھر خواتین سے کہا گیا مومن عورتوں سے فرما دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی کشادگیوں کی حفاظت کریں. کہ اسی طرح عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ بھی غیر مرد کو گور گور کے نہ دیکھے. لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تو رولنگز بڑی ڈیفرنٹ ہے. ہمیں تو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اچھا سارے مذہبی پروگرام خواتین دیکھتی ہیں مردوں کے. کوئی مولانا صاحب نہیں کہتے کہ بند کرو ٹی وی بہنوں, میرا پروگرام کیوں دیکھ رہی ہو تم, مجھے کیوں دیکھ رہی ہو. کالرز بھی ساری لیڈیز ہی ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی خاتون بیٹھی ہے تبلیغ کے لیے تو سارے ٹونٹ اس کو کیے جا رہے ہوتے کہ عورت کا ٹی وی پہ آنا, عورت کا بے پردہ آنا, عورت کا یہ وہ, کیا آدمی عورت کے پروگرامز دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے. تو ہماری سوسائٹی تو اپنی مرضی سے ہمارے لوگ چل رہے ہیں, یہ وہ دین تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا. تو اس حساب سے یہاں پر واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ خواتین بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. اور الا ما ظاہر منہا سے بڑی ایک تعداد علماء کی ہے جو اس میں بڑے جید اور اسٹرانگ علماء ہیں جو چہرے کی اجازت دیتے ہیں کہ چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے, چہرہ زینت ہے. اگر چہرہ نہیں ہوتا پوری چھپی ہوئی ہے تو بھی زینت کیا تھی, کیا چیز زینت نظر آنی تھی. تو اس وجہ سے بڑی لمبی اس پہ ڈیبیٹ ہے, کبھی اگر آپ نے چاہا تو وہ پیش کر دوں گی. میرا نظریہ تو الحمدللہ بالکل کلیئر ہے کہ دین اسلام میں چہرے کا پردہ واجب نہیں تھا. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, چہرے کا پردہ واجب نہیں تھا. ہاں جہاں فتنے ہیں, فساد ہے, شر پھیل رہا ہے, تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شر کو اوائڈ کرنے کے لیے تو بعض دفعہ بہت سے اچھے اور نیک کاموں سے علماء منع فرما دیتے کہ وہ نہ کرو. باجماعت عورتوں نے نماز کے لیے جانا چھوڑ دیا انہی فتنوں اور فسادوں اور مردوں کی کمزوریوں کی وجہ سے کہ فتنے پھیل رہے تھے. منع تو نہیں تھا نا. تو ایسی صورتحال کی وجہ سے جہاں کو لگتا ہے فتنہ فساد پھیلے گا تو آپ چہرہ چھپا لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے.
ورنہ جو شخص یہ کہے کہ یہ واجب تھا، قرآن سے کسی آیت سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہو رہی کہ عورت چہرے کو چھپائے گی، کسی آیت سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہو رہی، اور اس کے اوپر بہت تحقیق، میری تو خیر کیا اوقات ہے، بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، مگر چونکہ ہماری ٹریڈیشنز کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے. جہاں تک نقاب کی بات ہے تو میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ عرب میں تو کلچر تھا، مرد بھی نقاب لگاتے تھے چہرے پر. کئی دفعہ ایسا ایک نقاب پوش آیا، کئی احادیث میں آپ کو یہ بات ملتی ہے نقاب پوش آیا، اور ادروائز آپ کو ایسی ہزاروں احادیث ملتی ہیں کہ خواتین آ رہی ہیں، گفتگو فرما رہی ہیں، چہرے نہیں چھپے ہوئے. اللہ کے حبیب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے، فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو چہرے اور ہاتھ کے علاوہ اپنے جسم کو چھپائے، ستر ہے اس کا پورا جسم، اس کو وہ چھپائے. یا جیسے ہم کہتے ہیں جتنا نماز میں چھپانا واجب ہے، نماز کے لیے جو ہمارا سٹائل ہوتا ہے اتنا ہی عورت کے لیے وہ پردہ واجب ہے. اور خاص طور پر قرآن پاک میں کیا کہا، اپنے دوپٹے، یہ جو بڑی چادریں ہیں یا دوپٹے ہیں، اوڑھنیاں سینوں پر ڈال لیں، جو اٹریکٹیو ہیں پارٹس، جو اٹریکشن کا باعث ہیں. اور صرف یہ پاکستانی یا انڈین یا مسلمز کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں obviously خواتین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اٹریکشن رکھی ہیں، تو وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اگر ڈیپ نیک پہن لیتے ہیں، خواتین، کئی خواتین نے اس بارے میں اپنے کامنٹس دیے کہ آدمیوں کی نظر وہ ہمارے چہرے کو نہیں دیکھتے، سینوں کی جانب ہی دیکھ رہے ہوتے. یہ آدمی کی نیچر ہے، وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. تو دین اسلام نے تو یہاں پہلے ہی بتا دیا کہ آپ چہرے کا نہیں کہا کہ چہرہ چھپا لو. کیوں نہیں صاحب لکھا گیا چہرے کا ذکر، کیوں نہیں کیا؟ کیا قباحت تھی لکھنے میں؟ فرمایا سینے چھپا لو، اپنے سینوں کو ڈھانک لو اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو، مگر اپنے شوہروں، اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ یا بیٹوں پر یا شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی، یعنی کہ جتنا سطر نماز میں ہے، جب گھر سے باہر نکلیں گے تو یہ واجب ہے. اور گھر میں ہے تو اگر بازو بھی چھوٹے ہیں، تھوڑی سی ٹخنے بھی نمایاں ہو رہے ہیں، سر بھی ڈھانپا ہوا نہیں ہے اور دوپٹہ گلے میں ڈلا ہوا ہے، تو یہ سارے گھر کے اندرونی جو معاملات ہیں ان کو واضح طور پہ بیان فرما دیا گیا. اور فرمایا کہ اپنی جیسی عورتیں یا خادمات یا جو گھر کے کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی رعایت رکھی گئی. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے زیورات کو زور سے نہ مارے. یعنی اصل کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل جب گھر سے باہر نکلیں تو جان بوجھ کے اختیار نہ کریں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں. اب چہرہ تو لگا ہی رہے گا، وہ تو ساتھ ہے ہی، لیکن کوئی ornaments، کوئی ایسا زیور، بجنے والا زیور جیسے پازیب وغیرہ ہوتی ہے یا اور بجنے والے زیورات ہوتے ہیں، یا جیسے اگر ہم خوشبو کے لیے بھی خواتین کو خوشبو لگانا منع نہیں ہے، لیکن اگر اتنی تیز خوشبو ہوگی، وہ جہاں سے گزرے گی آدمی نے نہیں بھی دیکھنا تو خوشبو سے ایک دم سے وہ مڑ کے دیکھے گا کہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کون گزر کے گیا یہاں سے. تو یہ سب چیزیں کہ آپ ہی کی پروٹیکشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو فرمایا. پرسنلی مجھ سے تو پوچھیں تو میں تو واقعی اس چیز کی قائل ہوں کہ خواتین گھر سے نہ نکلیں، سب سے بیسٹ تو یہی ہے. لیکن جب انہیں نکلنا پڑتا ہے تو جو شریعت نے گنجائش رکھی ہے اس کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پر ہمارے سامنے واضح احکامات بیان کر دی گئے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد غلاموں کا بھی تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے غلام جو آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ مکاتبت کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے اور وہ کوئی اجرت طے کر لیتے تھے کہ اتنا ہم آپ کو اجرت دے دیں گے، ہمیں آزاد کر دیا جائے. تو اس کی بھی یہاں تلقین کر دی گئی. اور یہ بھی بتا دیا کہ اپنی باندیوں کو بھی برائی کے اوپر مجبور نہ کرو. جیسے عبداللہ بن ابی تھا تو باندیوں سے اس نے وہ جیسے وہ کلب نہیں بنا لیتے، وہ ان سے کام کرواتا تھا. تو سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا. اسلام کبھی بے حیائی کا، گناہ کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، نہ اجازت دیتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کا نور اللہ ہے. پھر اس نور کی وضاحت بھی کی گئی، تعریف بھی فرمائی گئی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کے لیے بشارتیں ہیں، اجر ہے، تعریف ہے جن کے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وہ نماز کی صورت میں بھی ہوتا ہے، تسبیحات کی صورت میں بھی ہوتا ہے، تلاوت قرآن پاک کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ درس قرآن پاک کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارے یہاں حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کا ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی.
یعنی آج ہم تو ایسے ہو گئے نا دنیا دار کہ نماز روزے کی فرصت نہیں ہے، ماشاءاللہ کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اچھے اللہ کے فرما بردار بندے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے لیے سب سے اہم ہے، اللہ کی یاد سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی. انہیں احساس ہے کہ یہ دنیا میں مگن ہو کر اپنی آخرت نہ گوا بیٹھیں. پھر 39 آیت میں کافروں کے اعمال کی مثال پیش کی گئی جیسے سیراب ہوتا ہے. all that glitter is not gold. نظر آ رہی ہے وہ چمکتی چیز مگر وہ سونا نہیں ہے. فرمایا زمین میں چمکتی اس ریت کی طرح جس کو پیاسا دور سے سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، اور جب وہ پینے کے لیے قریب پہنچتا ہے تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے. ایسے ہی وہ جو کافر دنیا میں کچھ اچھے کام کرتے بھی گئے اور جس کی بلبوتے پر وہ اترا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی، کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوگا اور وہ اپنے اعمال کا پورا پورا حساب دیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ 43 آیت میں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی قدرت بادلوں کو کیسے چلاتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے، پھر تہ بتہ بناتا ہے، اس سے بارشیں برسائی جاتی ہیں، اور آسمانوں کی طرف پہاڑوں سے جو اولے نازل فرمانے والا جس پر چاہے ان کو برسا دے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس سے چاہے بجلی کو پھیر دے، جس پر چاہے وہ گرا دے. رات اور دن کو بدلنے والا وہی رب ہے، اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر جانوروں کی مثال دی جا رہی ہے آیت مبارکہ 45 میں کہ تمام جانوروں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، اور جانوروں کی مختلف اقسام کا بھی تذکرہ ہے، ان کے مختلف فوائد ہیں ہمارے لیے. 47 آیت میں منافقین کی جو ان کے ڈبل سٹینڈرڈز تھے اور ڈیول فیسز تھے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ دوہری پالیسی اپناتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کی، اور پھر جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اگر کوئی تمہارا آپس میں ڈسپیوٹ ہے تو تم فیصلہ کرانے اللہ اور اس کے نبی کی طرف آؤ، تو اس وقت وہ فریق اہل کتاب یا دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف سے فیصلہ فرما دیں گے. تو یہ بھی واقعہ بتایا کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ اللہ اور اس کے نبی پر بھروسہ نہیں کرتے، اور اصل میں ان کے دلوں میں نفاق ہے اور وہ شک میں ہے، اور وہ صرف ڈر سے کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول ہم پہ ظلم نہ کر دیں یا خدا نہ خواستہ ہماری گرفت نہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کی دل سے اطاعت نہیں کرتے. پھر آیت مبارکہ 51 میں فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. پھر منافقین کا طرز عمل 53 آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ منافق اللہ کی خوب قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہاں جب موقع آئے گا جہاد کا، لڑائی کا، ہم ضرور نکلیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے زیادہ قسمیں مت کھاؤ، تم جتنے فرما بردار ہو تمہارے اعمال بالکل ظاہر ہیں. اور آپ نے سنا ہے نا کہ جھوٹا قسمیں بھی زیادہ کھاتا ہے. یہ بالکل ہمیشہ بات یاد رکھیے گا کہ جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ زیادہ قسمیں بھی کھاتا ہے. پھر آیت مبارکہ 55 میں اہل ایمان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ان قریب زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے، اور یہ ہوا بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو بے پناہ عروج اور کامیابی عطا فرمایا. وہ بات ہے نا کہ جو ہمیں بنا بنایا مل گیا ہم نے برباد کیا اس کو. ہمیں تو عروج بھی دیا گیا، حکومت بھی دی گئی، اختیار بھی دیا گیا پوری کائنات پر، مگر ہم نے اپنے بد اعمالیوں کے ساتھ اس اقتدار کی، اس اختیار کی، اس پاور کو ہم نے ضائع کر لیا. یہی بات یہاں بتا دی گئی کہ اگر آج بھی ہم ایک ہو جائیں، اپنی نیت اور اپنے اعمال درست کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے دین کو مضبوط فرما دیں گے، ہمیں مضبوط فرما دیں گے. فرمایا تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے گا. سبحان اللہ. پھر 58 سے پردے کے احکامات دوبارہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے ملازم نابالغ بچوں کے لیے 3 ٹائمنگز ایسی ہیں کہ وزار خواتین بالکل گھر میں ریلیکس ہیں، دوپٹے اضافی جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں جیسے دوپٹے وغیرہ نہیں لیے ہوئے. تو بتایا نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت عام طور پہ لوگ نیپ لیتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد، یہ صبح اور یہ رات کا تو وقت یہ تو ویسے ظاہر سونے کا اور سو کر اٹھنے کا وقت ہے، اور بعض لوگ کیلولا جس کو کہتے ہیں دوپہر میں بھی آرام کرتے ہیں. تو کہا کہ جو آپ کے گھر کے مرد ہیں یا جو ملازمین ہیں یا جو نابالغ بچے بھی ہیں
وہ بھی گھروں میں ان ٹائمنگز میں، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہی رہتے ہیں، خدمات انجام دیتے ہیں، ان ٹائمنگز میں وہ اجازت لے کر آئیں. اور جو اچھے لوگ ہیں، اچھے بعمل مسلمان ہیں، وہ چاہے ماں کے روم میں جائیں، بہن کے، چاہے وہ بیٹی کے روم میں جائیں، وہ نوک کرتے ہیں دروازے پر. کس طرح ایک دم سے کوئی کس سولیے میں بیٹھا ہے، کیا ہے معاملات، ظاہر ہے کپڑے تو پہنے بھی ہوتے ہیں، لیکن مطلب بہت سی پاسبلٹیز ہو سکتی. تو تمیز کا اور آداب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ روم میں جائیں تو نوک کرتے ہیں. اور ویسے ہی ہر جگہ انسان کو روٹین بنا لینی چاہیے، یا تھوڑا کھانس دیں یا تھوڑا سا اپنی آمد کی پرائر جو ہے وہ اطلاع دے دیں، تاکہ کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ روم میں انٹر ہونے والے ہیں. اگر آپ نے چھاپا مارنا ہے تو وہ الگ بات ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دم سے جا کے دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، شک کی مزاج ہے، کچھ ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اجازت طلب کر کے آؤ. اور ان سے پہلے مرد بھی، ظاہر ہے کہ جو ان کے گھر کے بھی لوگ ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. پھر بتایا کہ جو ضعیف خواتین ہو گئی ہیں، بڑھاپے کی طرف چلی گئی ہیں، وہ ان کی جو کہنا چاہیے کہ جوانی کی عمر ختم ہو رہی ہے، نکاح کی امید نہیں رکھتی، تو وہ اگر چہرہ نہیں چھپاتی، بڑی چادریں نہیں اوڑھتی، خاص پردہ نہیں کرتی، تو ان کے لیے کوئی سختی نہیں ہے، نرمی ہے احکامات میں. پھر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت ہے. ادروائز ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کھانے کی ٹائمنگز میں بغیر بتائے کسی کے گھر نہ جائیں. کیا پتا ان کے پاس کافی ہے کہ نہیں، انہوں نے بنایا ہے نہیں. سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے. کبھی کوئی بڑا کام گھر میں شروع کر لیا، کبھی کوئی کلیننگ شروع کر لی، آج ہم نے کھانا بنایا نہیں، چلو سوچا کچھ بھی سنیکس وغیرہ کھا لیں گے، کچھ بھی کھا لیں گے، بہن کھانے کے ٹائم پر مہمان آ جائے. تو بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں. تو دیکھیے یہ دین کتنا پیارا دین ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آپ بغیر اجازت کے یا بغیر دعوت کے کھانے کی ٹائمنگز میں لوگوں کے گھر نہ جائیں. ہاں جہاں آپ فریکوینٹلی آنا جانا کرتے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، بے تکلفی ہے، دوست احباب ہیں، تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر وہی بات بتا دی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرو. پھر انتظامی آداب دوبارہ بتائے جا رہے ہیں. بتایا کہ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی خاص وجہ سے کراؤڈ جمع کیا ہوا ہے، اللہ کے حبیب کی مجلس میں ہیں، اٹھتے نہیں آپ کی اجازت کے بغیر. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو اٹھ جاتے ہیں. اگر ان کو مجبوری ہو، کوئی جانا پڑ جائے، اجازت طلب کے بغیر نہیں جاتے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے اجازت طلب کریں، آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو ان کو اجازت دیں اور چاہیں تو نہ دیں، اور آپ ان کے حق میں مغفرت کی دعا بھی فرمائیے. 63 آیت میں آداب رسالت بتائے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا مجھ سے اس انداز میں بات کرنا، بے ادبی نہ کرنا. یہ غور طلب باتیں ہیں. اپنے حبیب کی شان، اپنی امت کو، اللہ کے حبیب کی امت کو، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی سے گفتگو کرتے وقت آداب کا خیال رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تمہارے لیے عذاب کا باعث بن جائے گی. یہ سورہ حجرات میں بھی ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. اللہ اکبر. ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. لاکھ توحید پرست بنے رہو، اگر بارگاہ رسالت میں معمولی سی بھی گستاخی ہو گئی، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اور بتایا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسے مت آپ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ہم کہتے ہیں نا ہمارے جیسے بشر. اللہ اکبر. کیا ہمارے جیسے بشر کے لیے کسی طرح کی وعید آئی ہے؟ کوئی آپ کو تو کہہ کے بلائے، تو تڑاک کرے، جیسے مرضی کرے، گناہ گار نہیں ہوگا؟ اللہ کے حبیب کے لیے فرمایا نام لے کر بھی نہیں بلانا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کریں، انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں کہ کوئی مصیبت ان پر آ جائے یا دردناک عذاب. دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے گی یا آخرت کا عذاب تو بہرحال ہوگا ہی. بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ تمہارے سب کاموں کا خوب حساب رکھنے والا ہے. اور جس دن اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے وہ تمہارے سارے کاموں کی تمہیں خبر دے دے گا، وہ خوب جاننے والا ہے. پھر سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزولی ترتیب کے اعتبار سے 25ویں سورت ہے. نزولی ترتیب جو ہے اس کی بتائی جاتی ہے 42 سورہ فرقان کی. فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز قرآن پاک کا بھی ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں فرقان کا تذکرہ کیا گیا، اسی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی
ابتدا میں اپنی توحید، اپنی جو کہنا چاہیے اپنا اختیار ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اپنی جلالت کا ذکر فرمایا، اور شرک کی نفی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر طرح کی شرک سے پاک ہے، اور کفار کے جو باطل معبودوں کے مخلوق ہونے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے لیے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہو سکتے اور موت اور حیات کے بھی مالک نہیں ہو سکتے، تو ہمارا کیا بھلا یا برا کریں گے۔ آیت مبارکہ 4 میں بیان کیا کہ کافروں نے قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے سے انکار کر دیا، معاذ اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل آزاری کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ آپ نے خود بنا لیا ہے یہ کلام، یا پچھلے لوگوں کا کوئی افسانہ ہے، یہ تو کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی جو آپ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اور کہا کہ آپ بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، کردار میں تو کوئی عیب نظر نہیں آیا، زبان کی صداقت کے تو قائل تھے، اس کو تو جھٹلا نہیں سکے، تو اب اعتراض دیکھیے کیا کیا لے کر آ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں آپ کی پروٹیکشن کے لیے یا آپ کے پروٹوکول کے لیے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے آپ بازاروں میں ہمارے لوگوں کی طرح کیوں چلتے پھرتے ہیں؟ یعنی کیا معمولات زندگی پر عمل کرنے سے منصب نبوت میں کوئی کمی آ جاتی ہے، اس کی عظمت میں کمی آ جاتی ہے کیا؟ یہ لوگوں کی، یعنی یہ جو ہم سیلف میڈ ہمارے نظریات، ہم خود جو بنا لیتے ہیں، وہ یہاں پر کانسیپٹ آ رہے ہیں۔ کہا انہیں کو خزانہ کیوں نہیں ملا، باغات عطا کیوں نہیں کیے گئے؟ یعنی کہ اللہ کے نبی کو تو خزانے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ فرمایا مجھے تو عرش کے خزانے پیش کیے گئے اور مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ انہیں قبول کر لیں، آخرت میں آپ کے اجر و ثواب میں سے مچھر کے پر جتنی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو میں نے اپنے لیے فقر اور تنگ دستی کو اختیار کیا، میں نے چاہا ایک دن مجھے نہ ملے تو میں صبر کروں، اور ایک دن میں پالوں کھاؤں تو شکر کروں۔ آپ نے یہ آپ کا آپشنل تھا یہ لائف سٹائل، معاذ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا فاقے تھے، یہ تھے، یہ سب فضول باتیں ہیں، فاقے نہیں تھے، کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، آپ نے رکھا ہی نہیں اپنے لیے۔ اب مجھے شوق ہے ڈائٹنگ کا، آپ مجھے کہ بیچاری بھوکی مر رہی ہے، میری چوائس ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو خیر دنیاوی پرپس کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کے تو مقاصد بہت اعلیٰ تھے، آپ کی ذات سے تو ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے لیے سادگی کو پسند کیا، میں نے اپنے لیے دنیا نہیں آخرت کو پسند کیا، دنیاوی آسودگیاں، آسائشیں، محل، گھر بار پسند ہی نہیں فرمائے، ورنہ کچھ بھی کمی نہ ہوتی، جہاں اشارہ کرتے محل بن جاتے۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اور یہی بات یہاں بتا دی گئی کہ یہ تو کافروں کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ کوئی اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے تو اس کے بعد دولت ہونی چاہیے۔ یہ جو دولت مند ہے نا، آپ کی نگاہ میں تو معزز ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہاں دولت کرائٹیریا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وہ کہتے تھے ان کے باغات کیوں نہیں ہیں، پھر کبھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ ان پر تو جادو ہو گیا ہے، جو یہ بتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا، نبیوں کی نبوت کو جھٹلایا اور اللہ کے حبیب کی رسالت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بیتوکی باتوں کا رد فرمایا، اپنے حبیب کی دلجوئی فرمائی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے پیتے کیوں ہیں، تو بتائیے کیا پہلے انبیاء کھاتے پیتے نہیں تھے؟ یہ تو فطری ضروریات ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ کھاتے بھی تھے اور اپنی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے تھے، یعنی بشری ضروریات جو لائف ہے، انسانوں کے جو بشر کے تقاضے ہیں، وہ کبھی بھی نبوت اور رسالت کے منصب کو کم نہیں کرتی، اس کے اگینسٹ نہیں ہوتی، اس میں اس کے لیے کوئی خدا نخواستہ نیگیٹو یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ اگر نبی ہیں تو آپ کہہ دیں گے کہ بشر ہیں تو معاذ اللہ ان کا وقار کم ہو جائے گا اس سے۔ اور آیت مبارکہ 12 سے کفار کے لیے عذاب جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا سختیاں ہوں گی ان کی بدعمالیوں کے سبب، اور مومنوں کے لیے ان کے نیک اعمال اور ایمان کے صلے کے طور پر کیسی جنتیں ہوں گی اور کیا کیا انعامات اور نعمتیں ہوں گی۔ آیت مبارکہ 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کفار اور ان کے معبودوں کے اکٹھے ہونے کے بارے میں، معبودان باطل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو گمراہ کر دیا؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو یا اللہ، یعنی کہ معبود بھی اور وہ بت بھی بولیں گے کہ ہم تو
خود آپ سے ڈرتے تھے، یا یہ کہیں گے کہ ہاں انہوں نے ہمیں بنایا اور ہماری عبادت میں لگ گئے، ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ ہم معبود ہیں. اللہ اکبر. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ کل پارہ نمبر 19 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو سنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس انداز سے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور قرآن کا حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.